ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی فارم ہاؤس میں بہت سارے مرغے اور مرغیاں رہتی ہیں اور ان کے ساتھ 2 بطخیں بھی رہتی ہیں۔ ایک بطخ کا نام رانی ہوتا ہے اور ان کا مالک زیادہ بطخوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کے انڈے شوق سے نہیں کھاتا تھا اور اس طرح ان کے آرام کی جگہ کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ اور جو رانی ہوتی ہے اسے یہ چیز بہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک دن سوچتی ہے کیوں نہ کسی آرام دہ جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ وہ اس کی تلاش میں کسی جنگل میں چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک خوبصورت جگہ پر وہ ایک جانور کو دیکھتی ہے اور جس کی ایک لمبی سی دم ہوتی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے یہ تو بہت سمجھدار جانور ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے، اسے اپنی ساری کہانی سناتی ہے۔ وہ لومڑی دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ آج تو شکار میرے ہاتھ آیا ہے۔ اس طرح بطخ اس پر اعتماد کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ لومڑی اسے ایک کمرہ دکھاتی ہے جہاں پر وہ سکون سے روز آ کر اپنے انڈے دے سکے اور پھر وہ اسے دروازے کی اور سے دیکھتا ہے اور اس طرح جب بطخ کے 10 انڈے پورے ہو جاتے ہیں تو بطخ کہتی ہے کہ اب میں اس پر بیٹھوں گی اور بچے نکالوں گی۔ اور چالاک لومڑی اسے کہتی ہے کہ میں نے اتنے دن تمہاری خدمت کی ہے اور تم اس کے بدلے میں مجھے ایک انڈا دو۔ اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے محسن ہو، آپ نے مجھے اتنے دن انڈے اپنے گھر میں دینے دیے آرام سے اور میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک انڈا دوں گی۔ اور پھر لومڑی کہتی ہے اب تم اپنے وہاں فارم ہاؤس میں جاؤ اور وہاں سے مجھے ٹماٹر پیاز لا دو تاکہ میں اس انڈے کا آملیٹ بنا کر کھا سکوں۔ اس طرح وہ بطخ جاتی ہے اور اپنے فارم ہاؤس میں وہاں پر ٹماٹر اور پیاز لینے کے لیے ایک ٹوکری میں ڈالتی ہے۔ اسے راستے میں ایک کتا ملتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے رانی تم آج کل کہاں غائب ہوتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ساری کہانی سناتی ہے کتے کو۔ تو کتا دل بہت ہنستا ہے اور کہتا ہے وہ تو چالاک لومڑی ہے، اس نے تو تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے، وہ تو آج تمہیں کھانا چاہتی ہے، نہیں تو ایک انڈے کے لیے اتنے پیاز اور ٹماٹروں کی کیا ضرورت تھی۔ پھر بطخ بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے اور پھر اس طرح وہ کتا کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ 2 شکاری کتے لیتا ہوں تاکہ لومڑی جو ہے کتوں سے ڈرتی ہے اور اس طرح ہم تمہیں واپس لے آئیں گے تمہارے انڈوں کے ساتھ۔ اور اس طرح جب بطخ جاتی ہے لومڑی کے پاس تو لومڑی آگے دروازے پہ بیٹھی یہ بطخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح بطخ کو لومڑی اس انڈوں کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتی ہے اور پھر بطخ کو احساس ہوتا ہے تو میں تو واقعی ہی اس لومڑی کی چال میں پھنس گئی ہوں۔ اور اس طرح وہ بہت شور مچاتی ہے اور اس کی آواز باہر نہیں جاتی۔ پھر لومڑی باہر بیٹھی جب پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی ہوتی ہے، اوپر سے پھر تینوں کتے آ جاتے ہیں اور لومڑی اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور اس طرح دونوں کتے لومڑی کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور پھر ایک کتا جا کر بطخ کو اندر سے آزاد کرتے ہیں اور انڈوں اسی ٹوکری میں جس میں ٹماٹر اور پیاز ہوتے ہیں اسی میں بطخ کے انڈے ڈالتے ہیں اور لومڑی کو کتے کھا جاتے ہیں۔ اور اس طرح پھر بطخ کو کتا لے کر واپس اپنے فارم ہاؤس میں آ جاتے ہیں اور پھر اس طرح وہ ساری کہانی فارم ہاؤس کے مالک کو سناتے ہیں اور پھر مالک کو اپنی غلطی پر بہت افسوس ہوتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے اور بطخ سے وہ معافی مانگتا ہے کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کروں گا۔ اس طرح بطخ اپنے فارم ہاؤس میں ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔